اب یہ ابن سیرین کے سلسلے میں کہاں سے یہ ان کو خصوصیت ملی؟ وہ جناب یوسف کے یہاں جا رہے تھے، تب تک جو ہے بات یاد آ گئی، تو ہم نے کہا چلو یہ بھی کہتے چلیں، محرم کا زمانہ، زیادہ زیادہ لوگ آئیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے بچوں میں یہ جذبہ پیدا ہو ترک گناہ کا، اور واقعی ہمارے بچے گناہ کے تصور کو چھوڑ کے دیکھیں، خدا دنیا بھی آباد کرے گا، آخرت میں جو ملنا ہے وہ تو ملے گا انشاءاللہ۔ ابن سیرین کے لیے کہتے ہیں کہ یہ نوکر تھے، کسی کپڑے والے کے یہاں کام کرتے تھے، اور بھی ہے بزنس والا بھی قصہ ان کا ہے، لیکن اس کو زیادہ شہرت ہے۔ یہ کسی بزاز کے یہاں نوکری کرتے تھے، کپڑے والے کے یہاں نوکری کرتے تھے، اور بڑے ہینڈسم آدمی تھے، خوبصورت آدمی تھے، سمجھ گئے آپ؟ ایک لڑکی بہت دن سے جو ہے وہ ابن سیرین پر نظر رکھے تھی، جب کوئی صورتحال بات کرنے کی نہیں ہو پائی تو وہ ان کی دکان پہ چلی گئی اور اتنا کپڑا سامان خرید لیا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی قرآن میں کیا ہے، عزیز مصر نے کہا تھا جب وہ جناب کہ انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم، تو چلی گئی دکان پر ابن سیرین جہاں کام کرتے تھے، اچھا بھائی یہ بھی دے دیجئے، یہ بھی دے دیجئے، یہ اتنا خرید لیا کہ عورت اٹھا ہی نہیں سکتی۔ اب اس نے جو ہے دکان کے مالک سے کہا بھائی وہ کیا بتائیں، اب وہ پیسے بھی اتنے نہیں لائے ہیں، سب پسند کرتے چلے گئے، اور اتنا تو ذرا یہ لڑکے سے کہیے گھر تک پہنچا دے اور پیسہ بھی لے آئے۔ مالک نے اے ابن سیرین یہ آؤ ذرا وہ میڈم کے گھر تک پہنچائے اور پیسے بھی لے آؤ۔ یہ وہی بہانہ تھا۔ یہ گئے، جیسے انہوں نے اندر کپڑا رکھا اس نے دروازہ بند کر دیا کہ یہ سب تو بہانہ تھا، میں تمہارے عشق میں مبتلا ہوں ایک مدت سے۔ اب ابن سیرین پرہیزگار آدمی، حالت خراب ان کی، یہ کیا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب تو تم پھنس چکے ہو، دیکھیے اب تو تم کرنا کیا، تو خالی باہر نکل کے گلی میں ایک شور مچانا تھا، میرے گھر میں گھس آیا ہے، چور ہے، یہ ہے، سارا محلہ اکٹھا ہو جاتا، ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا۔ تو اب ابن سیرین یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اور الٹا بدنام ہو جائیں گے، لیکن وہی کہ تم نیت کرو کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اللہ مدد کرے گا۔ یہ جواب کافی نے کیا بتایا صاحب، پھنس گئے تھے۔ ابن سیرین نے کہا کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کہا اب تو ایسے ہم آزما رہے تھے، ہم تو خود ہی اسی ٹائپ کے آدمی ہیں، واش روم کدھر ہے؟ اس نے بتا، جب پرانے زمانے میں آج کی طرح سے فلش ولش تو تھا نہیں، وہ قدمچے ہوا کرتے تھے، وہ گندگیاں وہاں پڑی ہوئی ہیں، سوچ سکتا ہے کوئی آدمی؟ یہ گئے اور انہوں نے وہ ساری گندگی، دوسرے کی گندگی کثافت اٹھا کے اپنے بدن پہ مل لیا، آ گئے، آئی ایم کوائٹ ریڈی۔ چھی ہٹو، یہ کیا ہے؟ کہ ہم تو یہی، ہمارا تو طریقہ یہی ہے۔ اب وہ سب بدبو کر رہے، اس نے دروازہ کھولا، بھاگو یہاں سے۔ اس نے ابن سیرین کو نکال دیا، سامنے کوئی نہر بہ رہی تھی، ابن سیرین نے اپنے آپ کو اس میں ڈال دیا۔ پالنے والے، تھوڑی سی مدت کی گندگی برداشت ہے ہمیشہ کی گناہ کی گندگی کے مقابلے میں۔ اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا، پاک کیا، باہر نکل آئے، کہتے ہیں اس کے بعد ان کو یہ چیز قدرتی طور پر حاصل ہو گئی۔ آپ کوئی خواب بتائیے، یہ جواب دیں گے صحیح ہو جائے گا۔